انکم کی جو بیلنس شیٹ ہے اور ریاست کے وسائل میں اضافہ کرنے کے لیے قابل عمل تجاویز اور ان وسائل کو بہترین انداز میں قوم کی اجتماعی ویلفیئر کے لیے استعمال کرنے کی جو دستاویز ہے اسے بجٹ کے طور پہ جانا جاتا ہے، اور یہ بات ہمیشہ سے ہے اور ہر بجٹ میں ہے کہ وہاں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم منصوبوں کا ذکر ہوتا ہے تاکہ عام آدمی کی بہتری کے لیے جو مختصر عرصہ میں جو اقدامات کیے جانے ہوں انہیں شارٹ ٹرم میں اور جو ان فیوچر جو بہتری کی طرف اقدامات کیے جانے ہیں انہیں لانگ ٹرم منصوبوں کی شکل میں جو ہے اس معزز ایوان کے سامنے رکھا جائے اور یہ معزز ایوان ان کی منظوری دے، اپوزیشن جو ہے وہ اپنے تنقیدی جائزے سے ان میں جو اصلاح کا پہلو ہے اس کو اجاگر کرے۔ جناب اسپیکر، یہ جو بجٹ ڈاکومنٹ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے نامکمل، اس میں جس بک کی کمی کا ذکر کل نوید قمر صاحب نے کیا تھا اس کا جواب نہ تو فائنانس کی طرف سے آیا اور نہ ہی آپ کی طرف سے آیا اور نہ ہی وہ بک جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ تقسیم ہوئی ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس معزز ایوان کے سامنے کہ اس ڈاکومنٹ میں کیا کوئی پالیسی، کوئی ویژن، کوئی منصوبہ ہے کہ عام آدمی جو اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے، جس مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کا 2 وقت کی جو ہے وہ روٹی جو ہے اس کے لیے مشکل ہے، اس کے لیے ایک دن جو ہے اس کا گزرے اوقات جو ہے وہ مشکل ہے، اس کے متعلق کوئی منصوبہ ہے اس میں؟ اس کے متعلق کوئی بات کی گئی ہے؟ اور کیا اس ملک کی اکانومی کا جو مارچ تک یعنی پچھلے 16-17 ماہ میں جو ستیہ ناش کر دیا گیا تھا اس موجودہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے، اور پھر کرونا نے آ کے جو ہے اس کا ستیہ ناش کر دیا، کیا ان کے حل کے لیے، عام آدمی کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کوئی تجویز اس میں ہے؟ اور جب اس میں کوئی تجویز نہیں ہے تو پھر اگر ہم وہ بات کریں جو کہ اس حکومت نے برسر اقتدار آنے سے پہلے یہ کس نے کہا تھا کہ 100 دن کے اندر جو ہے وہ 10 سے 12 ارب روپے کی جو کرپشن ہوتی ہے اسے ہم ختم کریں گے اور عام آدمی جو ہے اس کی زندگی کو آسان کریں گے؟ یہ کس نے کہا تھا کہ آتے ہی 3 دن کے اندر عمران خان آئے گا، سب کی فائلیں منگوائے گا اور اگلے دن 200 ارب ڈالر جو ہے وہ بیرون ملک سے پاکستان آ جائے گا، 100 ارب کے قرضے ادا کر دیں گے اور 100 ارب ڈالر جو ہے وہ لوگوں کے اوپر لگا دیں گے؟ یہ کس نے کہا تھا کہ عام آدمی کی بہتری کے لیے جو ہے وہ ہم جو کرپشن ہے، عام آدمی کو جو ہر معاملے میں جو ہے وہ رشوت دینا پڑتی ہے، ہم اس کا جو ہے وہ خاتمہ کریں گے، ہم مہنگائی کا جو ہے وہ خاتمہ کریں گے؟ تو پھر ان 16 ماہ میں، 17 ماہ میں یا کرونا کے آنے سے پہلے کیا چینی بحران اس سے پہلے نہیں آیا؟ کیا آٹا بحران اس سے پہلے نہیں آیا؟ پیٹرول بحران تو اب پیدا کیا گیا ہے، اور اس میں عام آدمی کا جو حشر ہوا اس میں کوئی بتائے کہ اس میں جو ہے وہ موجودہ حکومت کی کیا پالیسی تھی؟ موجودہ حکومت نے کس طرح سے جو ہے آج
چینی مافیا جو ہے اس نے 100 سے 150 ارب روپیہ جو ہے عام آدمی کی جیب سے جو ہے وہ اس نے لوٹا ہے، اور جیب سے عام آدمی کو لوٹنے کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ چینی مافیا جو ہے اس کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہے؟ چینی مافیا میں جس کا سب سے بڑا حصہ تھا وہ آج بیرون ملک بیٹھا ہے، اسے پوری شان و شوکت سے جو ہے بیرون ملک جو ہے وہ بھیجا گیا۔ جو کمیشن رپورٹ ہے اس کمیشن رپورٹ میں جو ہے وہ صرف اس بات کو محو کرنے کے لیے کہ یہ چینی بحران جو ہے یہ اس فیصلے کی وجہ سے پیدا ہوا جو فیصلہ جو ہے وہ ECC میں بیٹھ کے کیا گیا، وہ فیصلہ جس کی اپروول جو ہے وہ کیبنٹ میں دی گئی، اور اس فیصلے کی وجہ سے جو ہے یہ چینی بحران پیدا ہوا۔ اس چیز کو محو کرنے کے لیے اس کمیشن کو قائم کیا گیا، اس نے فورنزک آڈٹ شروع کر دیا، اور وہ اس بات کو اتنا بڑھایا کہ وہ شیطان کی آنت کی طرح اس کا کوئی سرا نہ شروع سے آخر تک جو ہے وہ کسی جگہ پہ اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی، اور آج تک کسی مافیا کے کسی فرد کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور آئندہ بھی جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا۔ اور چینی جو ہے وہ آج بھی 85 روپے جو ہے وہ کلو بک رہی ہے۔ اس کمیشن رپورٹ میں کہا گیا کہ جی دیکھیں یہ جو ہے یہ سٹا ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ ٹرالی میں گنا لاتے ہیں، وہ 3 دن باہر مل کے کھڑا رہتا ہے، اس کے بعد اس کا وزن کم کیا جاتا ہے، اس میں کٹوتی کی جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 5 سالوں میں یہ مافیا نہیں تھا؟ یہ تمام irregularities جن کا انہوں نے ذکر کیا یہ پچھلے 5 سالوں میں نہیں تھی؟ 2013 میں جب PMLN کی حکومت قائم ہوئی چینی کی قیمت جو ہے وہ 53 روپے تھی۔ 5 سال بعد 2018 میں چینی کی وہی قیمت تھی جو 2013 میں تھی۔ تو پھر ان 5 سالوں میں وہ پھر سٹا مافیا، یہ تمام irregularities جن کا ذکر جو ہے وہ کمیشن نے کیا ہے، انہوں نے کیوں نہیں پھر یہ 5 سالوں میں جو ہے یہ چینی کی قیمت جو ہے وہ بڑھی؟ چینی کی قیمت بڑھانے کی وجہ جو فیصلہ تھا اس فیصلے کو محو کرنے کے لیے جو ہے یہ ساری کہانی جو ہے وہ گھڑی گئی، اور اس کے اوپر جو ہے آج بھی اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ چینی کی قیمت جو ہے وہی کی وہی ہے، کسی کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اور اسے جو چینی مافیا نے جو عام آدمی کی جیب سے ڈاکہ ڈالا 150 ارب روپے کا، اسے جو ہے وہ محو کرنے کے لیے اب اسے سبسڈی جو ہے رپورٹ کمیشن رپورٹ کے اوپر جو ہے اسے بنا دیا گیا۔ اب صرف اس میں وہ سبسڈی کا جو ہے وہ ذکر ہے، اور وہ جو ہے وہ کہتے ہیں اب 1985 سے شروع کریں گے، آپ 1858 سے شروع کر لیں اسے۔ لیکن بات یہ ہے کہ چینی کی قیمت جو ہے وہ کون کم کرے گا؟ چینی کی قیمت جو ہے وہ 85 روپے سے جو ہے وہ 53 یا 54 روپے پہ جو ہے وہ کب آئے گی؟ جس کا جو ہے وہ عام آدمی کو جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، غربت کے خاتمے کے لیے یہ کہا گیا کہ مہنگائی کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی آمدن میں اضافہ کیا جائے گا، عام آدمی کو جو ہے وہ نوکری دی جائے گی، اور نوکری دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے غریب آدمی کو جو ہے وہ چھت دی جائے گی۔ 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا گیا کہ 50 لاکھ گھر بنا کے جو ہے وہ لوگوں کو دیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، یہ جو بجٹ ڈاکومنٹ ہے اس میں بتایا جائے کہ کہاں پہ اس بات کا ذکر ہے، کوئی فنڈز مختص ہوئے ہیں، کوئی طریقہ کار بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ 50,000 تو بہت دور کی بات ہے، آپ 5,000 سے شروع کریں
کہ کس طرح سے جو ہے لوگوں کو گھر دیے جائیں گے۔ میں یہ بات پوری ایکوریسی کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پورے ملک میں کسی جگہ بھی یہ جو ہاؤسنگ پروجیکٹ کا ذکر کیا گیا تھا اس کے لیے کسی جگہ پہ بھی ایک مرلہ جگہ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ خریدی نہیں گئی، اور ابھی تک جو ہے کسی ایک مکان کا جو ہے وہ اس کی بنیاد تک بھی جو ہے وہ نہیں رکھی گئی، اور یہ رکھی بھی نہیں جائے گی، اور کوئی ایک مرلہ جگہ بھی جو ہے وہ اس ہاؤسنگ اسکیم کو جس کے تحت آپ نے 50,000 گھر دینے کا وعدہ کیا ہے، اس کو جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کا جو دعوے تھے وہ عام آدمی کو سبز باغ دکھانے کے تھے، عام آدمی کے لیے جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ جھوٹ بولا گیا، اور ہر چیز کو کہا گیا کہ جی ہم یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، لیکن اس وقت جو ہے وہ آپ کی جو حکومت ہے اس کے 5 ہی بنیادی اصول ہیں: نااہلی ہے، نالائکی ہے، تکبر ہے، نفرت ہے اور انتقام ہے۔ اور اس انتقام کے سلسلے میں جو آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کا جو کیس بنایا گیا میاں شہباز شریف کے اوپر، اور اس سکیم میں جن لوگوں نے کام کیا ان آفیسرز کے متعلق، اس کے بعد کوئی بیوروکریٹ بھی جو ہے وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ ایک مرلہ جگہ کا جو ہے وہ انتقال بھی جو ہے وہ اس ہاؤسنگ اسکیم اور اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کو جو ہے وہ کر کے دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کا سارا پروجیکٹ جو ہے یہ بالکل ناکامی کی جو ہے وہ ایک تصویر ہے، اور اس میں ابھی تک جو ہے وہ کام شروع تک نہیں ہوا، اور یہ بجٹ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر چکیں گے تو آپ کو جو ہے وہ 3 سال کا عرصہ جو ہے وہ ہو چکا ہوگا، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر یہ ظلم کیا اور آپ کو یہ اتنی مہلت ملی، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس کتنا وقت جو ہے وہ رہ جائے گا، اور اس میں یہ گھروں کا جو آپ کا وعدہ ہے لوگوں کے ساتھ یہ کس قدر جو ہے وہ پورا ہوگا۔ اسی طرح سے آپ نے نوکریوں کے متعلق جو بات کی ہے، نوکری کسی کو دینا تو بہت دور کی بات، آپ نے جو ہے وہ پہلے سے جو لوگ برسر روزگار تھے بھی ان کو بھی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ بے روزگار کر دیا ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ابھی میرے بھائی نے کہا کہ جی کرونا کے اوپر جو پالیسیز ہیں ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کنفیوزڈ ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کرونا کے متعلق آپ نے جو بھی اقدامات اب تک اٹھائے ہیں اور جو بھی آپ نے دعوے کیے ہیں، کیا وہ سب کے سب غلط ثابت نہیں ہوئے؟ اور اس سلسلے میں جو بھی انتظامات آپ نے کیے وہ سب کے سب جو ہے وہ ناکام ثابت نہیں ہوئے؟ اور کبھی آپ لاک ڈاؤن کی طرف، کبھی نان لاک ڈاؤن کی طرف، اور حالت یہ ہے کہ آپ نے جس دن مرزا ظفر صاحب نے جس دن اعلان کیا، جو آپ کے ہیلتھ کے ایڈوائزر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی آج کے بعد جو ماسک پہننا جو ہے یہ لازم ہے۔ کیا اس سے پہلے اس بات کا انتظام کیا گیا کہ ماسک جو ہیں وہ لوگوں کو اویلیبل ہوں؟ اور یہ جو 1-2 روپے کی چیز ہے اس میں جو ہے وہ اس کی قیمت میں کوئی 10-15 گنا اضافہ نہ ہو؟ یہ صرف بات کر دی گئی اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو موقع دیا گیا کہ وہ جو ہے وہ منافع کمائیں۔ ایک انجیکشن کے متعلق جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ انجیکشن جو ہے یہ کرونا کے مریض کو اگر لگے
تو اس سے جو ہے وہ اس کی حالت بہتر ہو سکتی ہے، اسے افاقہ ہو سکتا ہے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ مارکیٹ میں 30 سے 40 ہزار روپے تھی۔ اسے ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک باقاعدہ طریقہ کار کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد وہ انجیکشن جو ہے وہ لوگوں نے 3 سے 4 لاکھ روپے میں خریدا ہے۔ تو حکومت کہاں ہے؟ اگر حکومت جو ہے وہ ماسک جو ہے وہ اوریجنل قیمت کے اوپر جو ہے وہ اویلیبل لوگوں کو نہیں کر سکتی، وہ اگر کوئی انجیکشن کوئی دوائی ہے اس کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتی، وہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ خود نہ کروا سکتی ہے، جو کو کرے تو اسے کرنے نہیں دیتی۔ یہاں باقاعدہ لوگوں کو تیار کر کے کراچی بھیجا گیا کہ جا کے سندھ گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو جاؤ، جا کے وہاں پہ ان کو جو وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو روکو۔ تو جناب اسپیکر، یہ کنفیوز پالیسی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اسی طرح سے جو ہے وہ ساری صورتحال کو جو ہے وہ بگاڑا گیا، اور آج وہی حالات پیدا ہو رہے ہیں جن کے متعلق ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ رو رو کے پریس کانفرنسیں کرتے رہے، رو رو کے یہ کہتے رہے کہ جناب یہ نہ کریں، یہ لاک ڈاؤن کو آپ اس طرح سے جو ہے اس کو ایز آؤٹ نہ کریں، اس کو کرنے سے جو ہے یہ حالات پیدا ہوں گے۔ آج انہی حالات کی خبر جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب بھی دے رہے ہیں، ہمارے جو منسٹر انچارج ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، مرزا ظفر صاحب بھی دے رہے ہیں، وہی اندازے بتا رہے ہیں کہ جی 12 سے 15 لاکھ لوگ انفیکٹ ہوں گے، وہی اندازے بتا رہے ہیں کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوں گے۔ تو پھر جناب اسپیکر، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ کون کہتا تھا کہ جی فلاں ملک میں سمندر میں کشتی ڈوب گئی تو اس ملک کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا؟ اس نے کہا یہ ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ یہ کس نے کہا تھا کہ جناب ریلوے کا اگر حادثہ ہو تو منسٹر کو جو ہے وہ استعفیٰ دینا چاہیے، ورنہ کوئی جو انکوائری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ آج ڈپٹی اسپیکر صاحب حالت یہ ہے کہ کورونا کی اس بگڑتی ہوئی صورتحال میں جو آپ کے انچارج مشیر ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، ان کے خلاف نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے، اور وہ ابھی تک اپنے عہدے پہ جو بھرا قائم ہے، ان سے استعفے کا کسی نے ابھی تک جو ہے وہ نہیں پوچھا۔ تو کیا یہ باتیں جو ساری ہیں یہ صرف ووٹ لینے کے لیے تھی؟ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تھی؟ یہ لوگوں کو سبز باغ دکھانے کے لیے تھی؟ ان کے اوپر عمل نہ کرنا جو ہے یہ یو ٹرن ہے، یہ کنفیوژن ہے جو قوم کو پیدا کی گئی ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن اعتراض کرتی ہے۔ جو باتیں میرے بھائی نے کی ہیں ان کے اوپر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، وہ بھلے سے جو ہے وہ آپ جس طرح سے جو ہے وہ مرضی ان کو جو مرضی درجہ آپ دیں، وہ آپ کا کام ہے۔ لیکن وہ باتیں جو آپ کرتے رہے ہیں، آپ نے کتنی بار یہ کہا کہ جی آئی ایم ایف جو ہے وہاں جو جانا جو ہے وہ ملک کی اکانومی کو برباد کرنے کے مترادف ہے، ہم خودکشی کر لیں گے لیکن آئی ایم ایف نہیں جائیں گے۔ اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ جب کسی کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتا ہے تو پوری قوم کا جو ہے وہ شرم سے سر جو ہے وہ جھک جاتا ہے۔ او بھائی، آپ نے آئی ایم ایف اگر جانا ہی تھا تو قوم کو اعتماد میں لے کے آپ آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے، وہ آپ آئی ایم ایف کو اٹھا کے گھر ہی لے آئے ہیں، آپ اپنا گھر ہی ان کے سپرد کر دیا ہے، سارا کچھ ہی ہے وہ ان کو سونپ دیا ہے آپ نے، اور اب بجٹ تک کا جو ہے وہ آپ کا آئی ایم ایف ہی جو ہے وہ بنا رہا ہے۔ یہ اس حد تک تو جو ہے وہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے ڈالر کے متعلق کہ جی ڈالر کے ساتھ جو ہے وہ اسحاق ڈار نے بڑا ظلم کیا، ڈالر کو انہوں نے قید کیا ہوا تھا، ڈالر کو انہوں نے زنجیریں پہنائی ہوئی تھی، مصنوعی جناب انہوں نے جو ہے وہ اس کو کنٹرول کیا ہوا تھا، ہم نے آ کے جو ہے وہ ڈالر کو آزاد کر دیا۔ بڑی اچھی بات کی جی، آپ نے ڈالر کے ساتھ جو ہے وہ بڑی ہمدردی کی، آپ نے ڈالر کو آزاد کر دیا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ بات آن ریکارڈ ہے، اسد عمر صاحب اس وقت فائنانس منسٹر تھے
جب ڈالر کی قیمت 130 روپے مائنس پلس تھی، انہوں نے خود فرمایا کہ جی ڈالر اب صحیح جگہ پہ آ گیا ہے۔ اس سے پہلے ڈالر کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، اس سے پہلے ڈالر کو زبردستی قید کیا گیا تھا، اب ڈالر جو ہے وہ صحیح جگہ پہ آ گیا ہے، ہماری برآمدات میں بھی جو ہے وہ اب اضافہ ہوگا اور اب جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ ٹھیک طرح سے چلیں گے۔ لیکن جناب ڈپٹی اسپیکر، یہ 130 روپے سے جو ہے یہ پھر اب جو ہے وہ 160 کے ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہا ہے، یہ پھر کس طرح سے بڑھ گیا؟ یہ اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر کو قید نہیں کیا ہوا تھا، انہوں نے نیل مسرت کو قید کیا ہوا تھا، انہوں نے چودھری عمران کو قید کیا ہوا تھا، انہوں نے ان منسٹرز کو قید کیا ہوا تھا جو آئے دن یہ خبریں دیتے رہے، یہ کہتے رہے کہ جی ڈالر تو 150 پہ اوپر جائے گا، ڈالر تو اس سے پہلے نہیں رکے گا۔ تو پھر کیا اس بات کا حساب ہوا؟ یہ کسی نے پوچھا کہ کن لوگوں نے اس وقت پیسہ کمایا، کن لوگوں نے جو ہے وہ ہمارے قرضوں میں اضافہ ہوا، اس ملک کا ڈیٹ جو ہے وہ بڑھا؟ جب آپ کہتے رہے ہیں کہ جی 5 سالوں میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 8,000 اور پی ایم ایل کی گورنمنٹ نے 10,000 ارب جو ہے وہ قرضہ لیا، آپ یہ بھی کہتے رہے کہ یہ قرضہ اس لیے لیا کہ یہ خود کھاتے ہیں، یہ حکمران خود کھانے کے لیے جو ہے وہ قرض لیتے ہیں۔ آپ نے ایک کمیشن بھی بنایا تھا، اس کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی بعد میں، اپنی سربراہی میں کمیشن بنایا، اس کی رپورٹ کدھر ہے؟ وہ آئے نا بتائیں قوم کو کہ اس میں جو ہے وہ کیا جو ہے وہ اس کا انالیسز آیا ہے۔ 5 سالوں میں 10 ارب روپے کے قرض لینے پہ آپ کو اعتراض تھا، جناب ڈپٹی اسپیکر 1.5 سال میں 1300 ارب روپے جو ہے وہ قرض جو ہے وہ آپ نے وہ کس کھاتے میں لے لیا ہے؟ اور جب آپ سے پوچھتے کہتے جی 5,000 ارب تو ہم نے جو ہے وہ اس میں سے سود ادا کیا ہے، تو کیا پہلے سالوں میں سود ادا نہیں ہوتا رہا؟ پہلے سالوں میں کیا پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کرتا رہا ہے؟ اور اگر 13,000 ارب میں سے 5,000 آپ نے ادا کر دیا، باقی 8,000 کدھر گیا؟ وہ کیا پھر آپ نے خود کھا لیا ہے؟ اور اب آپ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی وہ ڈالر آگے بڑھ گیا تو اس کی وجہ سے بھی کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ قرضوں میں اضافہ ہو گیا۔ تو اس سے پہلے 2007-8 سے جو 60 مائنس پلس سے جو ہے وہ ڈالر 100-110 تک آیا، اس کا جو مائنس پلس ہے اس کا جو ہے وہ حساب وہ کہاں ہے؟ وہ آپ کسی کھاتے میں نہیں ڈالتے۔ یعنی ہر بات کو آپ اس انداز سے کرتے رہے ہیں کہ لوگوں کو کنفیوز کیا جائے اور دوسروں کے اوپر جو ہے وہ نفرت پیدا کی جائے اور باتوں کو گھمایا جائے، اور جب آپ اپنے اوپر آئی ہے تو اب آپ وہی باتیں جو ہے وہ بڑے سادہ طریقے سے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ تنقید نہ کی جائے۔ کیا اس ڈاکومنٹ میں آپ نے کوئی منصوبہ دیا ہے کہ جو اس ملک سے جو ہے وہ اس ملک میں روزگار پیدا کرے، اس ملک کے جو ہے وہ وسائل میں جو ہے وہ اضافہ کرے؟ یہ کس نے کہا تھا کہ جی لوگ ٹیکس اس لیے نہیں دے رہے کہ حکمران جو ہیں وہ کرپٹ ہیں؟ جب ہم آئیں گے تو ہم 8,000 ارب جو ہے وہ اکٹھا کریں گے ٹیکس پہلے سال میں۔ اب دوسرا سال ہو گیا ہے، 3900 سے آپ آگے نہیں بڑھ رہے۔ پہلے سال میں بھی وہی 3,900 سم تھنگ، اب دوسرے سال میں جو ہے وہی فگر ہے، تو وہ 8,000 ارب جو ہے وہ کہاں گیا؟ وہ 8,000 ارب اکٹھا کرنے کا وعدہ جو ہے وہ کہاں گیا؟ اور اگر آپ سے کوئی پوچھے تو اب آپ کرونا کے پیچھے جو ہے وہ آپ چھپ گئے ہیں، اور اس بات کا آپ رونا رو رہے ہیں کہ جی پیسے تو سارے صوبوں کو چلے جاتے ہیں، وفاق کے پاس تو بچتا کچھ نہیں ہے، اور 3,000 ارب جو ہے وہ تو ہم نے قرضوں کا جو ہے وہ سود ادا کرنا ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، اگر آج مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی تو یہ 3,900 نہیں، یہ 5,900 کے قریب جو ہے وہ اس ریشو سے
جس ریشو سے ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ان 5 سالوں میں بڑھی ہے، تو اس ریشو سے بھی جو ہے یہ 5,700 سے لے کے 5,900 کے ان بٹوین جو ہے وہ فگر ہوتی۔ اگر یہ 2,000 ارب روپے کا اضافہ ہوتا تو پھر کیا یہ جو کنسٹرین ہے یہ حل نہ ہو جاتا؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وسائل جو ہے وہ کم ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وسائل کو کلیکٹ کرنے میں آپ ناکام رہے ہیں، اور اس ناکامی کو جو ہے وہ اب آپ صوبوں کے اوپر جو ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور آپ نے کسی منصوبے کو، میاں نواز شریف نے، جناب اسپیکر، 99 میں جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی، اس ملک میں نہ لوڈ شیڈنگ کوئی چیلنج تھا، نہ اس کا کوئی مسئلہ تھا، اور نہ ہی کوئی دہشت گردی سے جو ہے وہ لوگ واقف تھے۔ اس وقت خود کش دھماکوں کا کسی نے نام نہیں سنا تھا۔ اس کے بعد جب جمہوری حکومت کو جو ہے وہ ایک آمریت نے، ایک آمر نے ختم کیا، اور اگلے 8-9 سالوں میں پھر یہ خود کش دھماکے بھی آئے، اور جو ہے یہ لوڈ شیڈنگ سے بھی جو ہے وہ یہ قوم، یہ ملک جو ہے وہ متعارف ہوا۔ یہ ان 7-8 سالوں کا، 9 سالوں کا کیا درا ہے، اور یہ اس جنرل مشرف کا کیا درا ہے جس کے لیے آپ کبھی ریفرینڈم میں جو ہے وہ کمپین بھی کرتے رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس وقت یہ 2 بڑے چیلنج تھے، انرجی کرائسس اور دہشت گردی۔ ان دونوں کے اوپر پیپلز پارٹی کی حکومت نے کام کیا، اور سوات کا جو آپریشن ہے وہ سب کو معلوم ہے، جس کو آپ نے آ کے اب آلموسٹ جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ آپ نے پہلے اس کے خلاف تقاریر کی، اس کے بعد جو ہے وہ اس کی انکوائریاں شروع کروائیں، اس کے بعد اور حربے استعمال کی، اور اب سی پیک جو ہے، جو کہ 2020 میں جو ہے وہ اس کا پاکستان کا جو پارٹ ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جانا تھا۔ وہ جو ہے اگر سی پیک کا منصوبہ مکمل ہو جاتا اور اسے مکمل کر لیا جاتا یا کر لیا جائے تو جناب ڈپٹی اسپیکر، یہ ملک جو ہے جب یہ پوری دنیا کے لیے راہ گزر بنے گا، جب دنیا کے ایک حصے کی ٹریڈ جو ہے وہ آپ کے ملک کے تھرو ہوگی تو آپ کے وسائل میں کس طرح سے اضافہ نہیں ہوگا؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق آپ کے جتنے وسائل اس وقت ہیں، جو کہ 4,000 کے لگ بھگ ہے، جبکہ وہ 6,000 کے لگ بھگ ہونے چاہیے تھے، جو ان کو 2 سالوں میں آپ نے جو ہے وہ یہ ضائع کیا۔ جناب اسپیکر، ان وسائل کے لگ بھگ جو ہے اس منصوبے کے مکمل ہونے پہ پاکستان کے وسائل میں اضافہ ہونا تھا، پاکستان میں روزگار پیدا ہونا تھا۔ تو جناب ڈپٹی اسپیکر، کس نے پھر اس منصوبے کو جو ہے وہ مکمل نہیں ہونے دیا؟ کس نے اس منصوبے کو جو ہے وہ روکا ہے؟ اگر یہ منصوبہ مکمل ہوتا، آپ نے پہلے 2014 میں دھرنا دے کے جو ہے اس منصوبے کو لیٹ کیا، 1 سال تک آپ نے اس معاہدے کو روکا، جو معاہدہ جو ہے وہ 2014 میں ہونے والا تھا، سپٹمبر اکتوبر میں، وہ آپ کے دھرنے کی جو ہے وہ نظر ہوا، اور اس کے بعد اب آپ نے آ کے اس منصوبے کو جو ہے وہ بالکل جو ہے اس کو جو ہے وہ بیک برنر پہ جو ہے وہ ڈال دیا ہے۔ اگر وہ منصوبہ مکمل ہو جائے، وہ منصوبہ مکمل ہو جاتا تو اس ملک میں نہ روزگار کی کمی رہتی، نہ وسائل کی کمی رہتی۔ آپ بتائیں کہ آپ نے ان 2 سالوں میں کون سا منصوبہ ہے جس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ کام کیا ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے کام شروع کیا ہے؟ ماسوائے اس کے کہ آپ نفرت، انتقام، تکبر، نااہلی اور نالائکی کے علاوہ آپ کا اور کوئی جو ہے وہ طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ نے جو کام کہے تھے، جو باتیں آپ سے ہوتی ہے کہ جناب آپ نے یہ کام، وہ آپ نے ایک ہی جو ہے وہ رٹ لگائی ہوئی ہے
کہ جی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، وسائل اکٹھے نہیں ہو رہے، اب کرونا آپ کو جو ہے وہ مل گیا ہے، اس کے پیچھے چھپنے کے لیے مل گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جن چیزوں کے لیے جو ہے وہ آپ کو وسائل جو ہیں وہ بالکل درکار ہی نہیں ہیں، ان کے اوپر آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ یہ فرمائیں کہ پی ایم ہاؤس میں یونیورسٹی بنانے کے لیے آپ کو کتنے وسائل چاہیے تھے؟ آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس میں جاتے ہی وہاں پہ کہا کہ جی یہاں پہ تو عیاشیاں ہو رہی ہیں، یہاں پہ بھینسیں ہیں، یہاں پہ یہ کٹے ہیں۔ آپ نے کہا جی بھینسیں بھی ہم بیچ دیں گے، کٹے بھی بیچ دیں گے، گاڑیاں بھی بیچ دیں گے، اور اس ملک کا قرضہ جو ہے وہ اتار دیں گے، اور اس عیاشی کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ جناب اسپیکر، کوئی بتائے کہ اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ کیا تھا اور سول گورنمنٹ کا خرچہ جو ہے وہ اس وقت کیا ہے؟ اس میں کیوں پھر کمی نہیں آئی؟ وہ تو وہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے، اور وہ جو کٹے اور بھینسیں اور گاڑیاں جو بیچی تھی، اس سے ملک کا کون سا قرضہ جو ہے وہ آپ نے اتارا ہے؟ آپ نے گورنر ہاؤس کی دیواریں جو ہے وہ آپ نے گرانی تھیں، ان کو گرانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ کتنے ارب کی ضرورت ہے؟ وہ گورنر ہاؤس کی دیواریں تو آپ تک جو ہے وہ آپ نے گرائی نہیں۔ وہ کیا بلڈوزر بھیجے اور وہ دیواریں جا کے گرائے؟ اگر کرونا آپ کو روکے گا تو ہمیں بتا دیں۔ یعنی آپ نے کوئی کام نہ اس ملک میں آپ نے وسائل کو بڑھانے کے لیے کیا، نہ آپ نے اس ملک میں وہ جاری منصوبے جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے شروع کیے تھے، نہ آپ نے ان کو آگے بڑھایا، اور آپ کا ایک ہی آپ کا جو ہے وہ پروگرام ہے جو صرف اور صرف انتقام کے اوپر مبنی ہے۔ 14 اکتوبر 2018 کو ایک پریس کانفرنس کی شہزاد اکبر صاحب نے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت جو ہے اس کا سراغ لگانے اور اسے جو ہے وہ واپس لانے کے لیے جو ہے وہ میں باہر جا رہا ہوں۔ وہ تشریف لے گئے باہر، اس کے بعد واپس آئے اور آگے 19 دسمبر 2018 کو ایک اور پریس کانفرنس کی۔ ویسے وہ تقریباً کوئی 20 کے قریب پریس کانفرنسیں کر چکے ہیں، جس میں سوائے شریف فیملی کو گالیاں دینے، انتقامی کارروائیاں کرنے کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ 19 دسمبر کو جب وہ آئے تو 19 دسمبر کو آ کے انہوں نے کہا کہ 11 ارب ڈالر کی جو ہے وہ پراپرٹیز کا ہم نے جو ہے وہ سراغ لگا لیا ہے۔ 11 ارب روپے کی پراپرٹی کا جو ہے وہ سراغ لگا لیا ہے، اور ایک پیسہ جو ہے ہم اس کو واپس لے کے آئیں گے۔ جناب اسپیکر، آج اس بات کو، اس پریس کانفرنس کو جو ہے وہ 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، کوئی ایک ڈالر جو ہے وہ لے کے واپس آئے۔ یعنی لوگوں کو جھوٹ بتانے اور جھوٹے دعوے کرنے اور سوائے انتقامی کارروائیاں کرنے کے اور کوئی کام نہیں ہے، اور اس طرح سے جناب اسپیکر کسی طور پہ بھی جو ہے وہ آپ اس ملک کی بہتری جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ میں آخر میں یہ کہہ کے اپنی بات جو ہے وہ ختم کرتا ہوں کہ گمان تم کو ہے کہ سفر کٹ رہا ہے، گمان تم کو ہے کہ سفر کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو ہے کہ راستہ کھو رہے۔ جی محترمہ زرتاج گل صاحبہ۔